بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر نمونہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے قرآن کریم جو کتاب ملی، یہ کتاب سب کتابوں میں اہم ہے۔ اس کتاب کا مقام سب کتابوں سے زیادہ ہے، اور اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے کے پورے طریقے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ آج کل سمندر کی تہ کو لوگوں نے شاید معلوم کر لیا ہوگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سمندر کے تہ کو معلوم کرنا یہ ناممکن ہے۔ بہرکیف دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے واسطے نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر اپنے اخلاق کا وہ اظہار کیا جسے رہتی دنیا تک کوئی اور ثابت نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے اخلاق کے پیکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آدمی جس لائن سے بھی دیکھے، جس راستے سے بھی دیکھے، جس طریقے سے بھی دیکھیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ حاکم اپنی حاکمیت میں رہ کر نبی کی زندگی سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ شوہر اپنی شوہریت میں رہ کر نبی کی زندگی سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ والدانہ حالت میں اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر طریقہ سیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بڑا بنے، کسی کو کوئی عہدہ ملے، اپنے عہدے پر فائز رہتے ہوئے اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر اس سے طریقہ سیکھ سکتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے، ہمیں بتائیے۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی کی زندگی قرآن پڑھو، یہی تمہارے لیے سبق ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں امی عائشہ نے یہ جواب دیا۔ تو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم دل تھے، سب کے لیے رحمت تھے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر دنیا والوں کے پاس بھیجا، سارے جہانوں کے واسطے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے۔ تو غور کریں میرے ساتھی، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے واسطے ہم جس حالت میں بھی رہیں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی کو دیکھ کر ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سفر میں تشریف لے جانا تھا، جانور کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر سوار ہوئے، وہ دور تو جانوروں پر ہی سوار ہونے کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر سوار ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا وزن جسم والے تھے، سوار ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نیچے گر گئے۔ اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی سوار ہوئے، دوسری مرتبہ پھر ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی سواری پر تشریف فرما ہے، ابو ہریرہ سوار ہونے گئے مگر اللہ کے نبی کو لے کر نیچے گر گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی سوار ہوئے، پھر فرمایا کہ اب تم سوار ہو جاؤ ابو ہریرہ۔ اللہ کے نبی سے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دیکھو اس ذات پاک کی قسم کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اب آپ کو تکلیف دینا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو غور کرے میرے ساتھی، دو مرتبہ اتنا بڑا سردار اوپر سے نیچے گر رہا ہے، ایک صحابی کے واسطے، اپنی ایک غلام کے واسطے، مگر غور کرنے کا مقام ہے، غصہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ لے کر چلنے کا مادہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کسی پر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دوسرے کا دل جیتنے کے واسطے کتنا درد اٹھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ صحابی وہ خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابی نے عرض کیا آج رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لیٹ گئے۔ صحابی سے فرمایا صحابی آؤ اب میں لیٹ گیا ہوں، میری پیشانی پر تم سجدہ کر لو، تمہارا خواب پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی لیٹ گئے، صحابی آئے، سجدہ کیے، خوشی کا اظہار کیا، اللہ کے واسطے سجدہ تھا، مگر پیشانی پر جو سجدہ تھا اس پیشانی کا مقام جنت کی زمین بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی جا کر جنت میں بھی سجدہ کرے، ریاض الجنہ میں بھی سجدہ کرے، کعبے کے اندر بھی سجدہ کرے، عرش کے پاس بھی سجدہ کرے تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو مقام نبی کی پیشانی پر سجدہ کرنے سے حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی لیٹ رہے ہیں صحابی کا دل جیتنے کے واسطے۔ یہ طریقہ تھا میرے نبی کا۔ غور کرے میرے ساتھی، اس طریقے کو ہمیں اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی سردار ہے، اللہ کے نبی بڑے ہیں، اللہ کے نبی آقا ہیں، اللہ کے نبی سید الانبیاء ہیں، مگر اس کے باوجود کیا طریقہ، کیا اسوہ ہمیں دکھلا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ طریقہ شاید آ جائے، دنیا کا فساد ختم ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے خادم خاص ہیں، اگر بیوی کے پاس شوہر کی تعریف پوچھی جائے تو محبت میں بیوی شوہر کے نکات کو، غلطیوں کو نہیں بتائے گی، تعریف ہی کر ڈالے گی، مگر خادموں سے اس کا اصل رویہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود صحابی حضرت انس خادم خاص فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک میں نے خدمت کی، کبھی بھی میرے نبی نے، میرے آقا نے مجھے اف تک نہیں کہا۔
مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیں، طریقہ صرف بیان کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، اس طریقے کو اپنے اندر بھی اتارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک جنگل کے رہنے والے ایک شخص آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھے، اللہ کے نبی کو بڑا مقام حاصل تھا، مگر اس کے باوجود وہ آدمی آ کر اللہ کے نبی کی چادر مبارک کو اس زور سے کھینچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے وہ شخص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے غلہ چاہیے، میں اونٹ لے کر آیا ہوں، اس اونٹ پر آپ غلہ لاد کر مجھے روانہ کر دیجئے۔ مانگنے والے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، مانگنے والا عاجزی سے مانگتا ہے۔ اگر کوئی اس دور میں بھی ایک بڑے ایم ایل اے کے پاس، مالدار کے پاس جا کر گردن کھینچ کر مانگے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اس بات کو رکھ کر سوچنے۔ وہ تو سید الانبیاء ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، چادر مبارک کھینچی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چادر چھوڑ دو۔ وہ شخص چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک اونٹ پر کھجوروں سے بھر کر غلہ اور ایک اونٹ پر جو سے بھر کر غلہ دے کر ان کو روانہ کر دو۔ اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے اس لیے کہ دین کو پھیلائیں، لوگوں کو، امت کو جہنم سے بچا کر جنت کا جانے کا راستہ بتلائیں، دعوت و تبلیغ کریں، برے کاموں سے بچائیں، سچائی کا راستہ دکھائیں، غلطی سے بچائیں، نیکیوں کا راستہ دکھائیں اور غلط کاموں سے بچا کر صحیح راستے پر لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو تبلیغ میں تھکایا۔ اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ تبلیغ کی، اتنی زیادہ دین کی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے آپ کو تھکایا، کبھی پتھروں کے مار بھی کھائے، کبھی منہ پر تھوکا بھی گیا، کبھی اللہ کے نبی کی پگڑی کو کھینچا بھی گیا۔ اسی دعوت و تبلیغ کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امت کے واسطے اللہ کے نبی کو کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اتنی تکلیف مت اٹھاؤ، اس میں اعتدال کی بات کی۔ خرچ کرنے کا موقع آتا اللہ کے نبی حد سے زیادہ خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات بھی آئی کہ درمیانہ روی اختیار کرو۔ آگے چل کر دیکھیں، اخلاق کی باری آئی۔ اللہ کے نبی نے اعلیٰ اخلاق دکھائے، اللہ کے نبی نے اعلیٰ اخلاق دکھائے، کبھی کمتر اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ نہیں دکھائے، اعلیٰ اخلاق کی بات کی۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ کسی کو بڑا مرتبہ مل گیا، ماتحت لوگوں پر جب سختی کی جاتی ہے، ان سے کہا جائے کہ ماتحتوں پر سختی نہ کرو تو کہتے ہیں کہ سختی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی تو آقا ہیں، ماتحت ساری امت ہے، اس میں ماتحتی میں سب بھی آ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، کسی کے ساتھ سختی کا رویہ پیش نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نرمی پر جو دیتے ہیں وہ سختی پر نہیں دیتے، نرمی پر سب کچھ دیتے ہیں، سختی پر نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا اللہ کے نبی کی سیرت کو میرے سامنے بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو اے بیٹا حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں سے ہر طریقے سے بچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکبر و غرور نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات فرمائی کبھی جھگڑا فساد نہیں کرتے تھے۔ تیسری بات فرمائی فضول کاموں سے احتیاط کرتے تھے۔ اور پھر حضرت علی نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو بیٹا حسین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں بھی اس سے بچتے تھے کہ کبھی بھی کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے
نہیں پڑھتے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عادت کریمہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی نکتہ چینی نہیں کرتے تھے، کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آج ہمارے اندر یہ اخلاق شاید پیدا ہو گئے تو میں کھل کر کہتا ہوں کہ سارا فساد ختم ہو جائے گا، سارا ٹینشن، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپناؤ۔ ہمارے اکابرین کے واقعات بھی ہمارے واسطے دلیل ہے۔ سیادفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ حضرت امام بخاری کچھ کام کر رہے تھے، راستے کے بازوں میں ایک چراغ روشنائی کے واسطے رکھا ہوا تھا۔ باندھی حضرت امام بخاری کی گزرتے ہوئے اسے لات مار دی یا پاؤں لگ گیا، جس کی وجہ سے روشنائی ختم ہو گئی اور کچھ تکلیف حضرت امام بخاری کو ہوئی۔ حضرت امام بخاری نے باندھی سے فرمایا کنیز سے کیا کام کر رہی ہیں کہ روشنائی کو ختم کرتے ہوئے اپنا پیر لگا کر جا رہی ہیں؟ باندھی تھی، کہنے لگی کہ جب راستہ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ اب غور کریں، اگر کوئی نچلے درجے والا اپنے آقا سے یہ کہے تو کیا اس کا حشر ہوتا ہے؟ حضرت امام بخاری نے فوراً فرمایا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ سیاد کی تشریف فرما تھے، عرض کرنے لگے کہ امام بخاری اس کا وہ رویہ پیش کر رہی ہے، آپ آزاد کرنے کی بات کرتے ہو۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اسے آزاد کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کو کچھ تکلیف پہنچے، آدمی معاف کر دے، آدمی کو کچھ تکلیف پہنچے، غصہ پی جائے اس وجہ سے کہ اللہ کو بھی میرے اوپر غصہ آئے، اللہ بھی پی جائیں گے، تو دیکھیں حدیث کے اندر لکھ کر ہے، روایتوں میں آ کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہلاکت کے وقت ہلاکت سے اسے بچا لیں گے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ دل تو سب کا ٹوٹتا ہے، مگر اس دل کے ٹوٹنے کی قیمت اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے واسطے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ سارے فسادات ختم ہونا ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان واقعات سے سبق حاصل کرنا حد درجہ ضروری ہے۔ دیکھیں حضرت ذوالفقار نقشبندی مدظ اللہ العالی اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھ کر ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے ہماتن یہ تقاضا کرتی کہ کوئی وظیفہ بتا دو مجھے نبی کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوتی تھی۔ شوہر ایک مرتبہ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم خوب زینت اختیار کر لو، خوب سور جاؤ، بعد میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں۔ حضرت پیر ذوالفقار کی کتاب میں یہ واقعہ لکھ کر ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت پیر ذوالفقار کتاب میں لکھ کر ہیں کہ وہ شوہر جب اپنی بیوی سے کہا تو بیوی سور کر تیار ہو گئی۔ بعد میں شوہر اپنے سالے سے جا کر یہ کہہ دیا کہ تمہاری بہن میری بیوی اتنی عمر ہو کر بھی اس طریقے کی خوب زینت کرتی ہے، کیا اسے شرم نہیں آتی؟ جاؤ اپنی بہن کو ڈانٹو۔ بھائی آیا اور بہن کو خوب ڈانٹ کر چلا گیا تو بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے، دل ٹوٹا، روتے ہوئے سوئی۔ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ دوسرے دن بیوی نے کہا شوہر سے آج میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، اتنے وظائف کیے مگر نبی نظر نہیں آئے، آج کچھ وظیفہ بھی نہیں کیا مگر نبی خواب میں نظر آ گئے۔ شوہر کہنے لگا نہ، آج تمہارا رات میں جو دل ٹوٹا تھا اس کا بدلہ نبی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں میرے ساتھیوں، اگر کسی کا کوئی دل توڑتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی ہمارے واسطے صحیح طریقے سے، اللہ کے نبی کی دعا ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو بہر کیف میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں۔ دوسروں کی زندگی ہمیں ملے گی، دوسروں کی زندگی سے ہم پورا طریقہ حاصل نہیں کر سکتے، مگر نبی کی زندگی وہ زندگی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم آسانی کے طریقے سے پورا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، زندگی کا ہر پہلو روشن کر سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر چھوٹی سنت پر بھی عمل کریں، بڑی سنت پر بھی عمل کریں، بڑی سنت پر بھی عمل کریں، چھوٹی سنت کو بھی نہ چھوڑیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غسل خانے میں جاتے ہوئے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پیر رکھے، بایاں پیر رکھنے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا پڑھے، اس کی نیت صرف یہ ہو اللہ کے نبی کا میں طریقہ اپنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی خوشی کو حاصل کرنے کے واسطے، تو ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں یہ اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ چھوٹی بات پر اب آگے بڑھ کر یہ کہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے واسطے طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی، آج 40% طبقہ اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتا، نوجوان بزرگ بھی اپنی بزرگانہ حالت میں داڑھی کٹوا رہے ہیں۔ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی داڑھی کٹا کر نماز پڑھتا ہے، داڑھی کٹا کر رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہتا ہے، داڑھی کٹا کر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، داڑھی کٹا کر عمرے پر جا کر کعبے کا طواف کرتا ہے، عمرے پر جا کر مقام ابراہیم پر طواف کے بعد 2 رکعت بھی پڑھتا ہے، اور آگے چل کر صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک سعی بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ثواب تو مل جائے گا مگر داڑھی کا گناہ اسے ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوگا مگر اس کے نامہ اعمال میں داڑھی کاٹنے کا گناہ ضرور بھی ضرور ملتا رہا ہوگا۔ تو اس لیے میرے ساتھی، چھوٹی سنت پر بھی جب اللہ کا محبوب آدمی بن جاتا ہے، یہ بڑی سنت ہے۔ اگر چہرے پر داڑھی نہ رکھنے میں خوبصورتی ہوتی، چہرے پر داڑھی کٹانے میں اس طرح رکھنے میں خوبصورتی ہوتی، اللہ کے نبی کا حسن نب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، اللہ کے نبی کا حسن سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ بغیر داڑھی کے اپنے نبی کو پیدا کر دیتا، اللہ کے نبی کے چہرے پر داڑھی اللہ نہیں لاتے تھے اگر داڑھی میں خوبصورتی نہ ہوتی، نبی کی سنت نہ ہوتی۔ تو اس لیے داڑھی کٹانے والوں اس بات کو رکھ کر غور کر لو کہ ہم اس کے بعد کبھی داڑھی نہیں کٹائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، سنت کے مطابق ایک مشت تو ہم ضرور بھی ضرور داڑھی رکھیں گے، داڑھی کو کم نہیں کریں گے۔ تو بہرکیف میری بات کا اصل مقصد یہی ہے کہ سنت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر کسی کا دل ٹوٹا تو اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اس سے زندگی سے سبق حاصل کر لیں۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔